اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ خواب رسول کریم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے لخت جگر فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ آپ کی ولادت نے رسول کے دامن سے مقطوع نسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی ایک عملی اور بنیادی تفسیر پیش کر دی۔ آپ کا نام نامی مبارک ولادت کے بعد اسم گرامی حمزہ تجویز ہو رہا تھا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا موسیٰ کے وزیر ہارون کے فرزندوں کے شبر و شبیر نام پر آپ کا نام حسن علیہ السلام اور بعد میں آپ کے بھائی کا نام حسین علیہ السلام رکھا۔ بجا اور انوار میں ہے کہ امام حسن کی پیدائش کے بعد جبرائیل امین نے سرور کائنات کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ ماہر علم و نسب علامہ ابو الحسین کا کہنا ہے، خداوند عالم نے فاطمہ کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہیں ہوا تھا۔ کتاب اعلام الورا کے مطابق یہ نام بھی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ زبان رسالت دہان امامت میں علل الشرع میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم نے انتہائی خوش ہوئے اور ان کے دہان مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی۔ بہار الانوار میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی اور امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو لعاب دہن رسول کم اور امام حسین کو زیادہ چوسنے کا موقع دستیاب ہوا تھا، اس لیے امامت نسل حسین میں مستقر ہو گئی۔ آپ کا عقیقہ آپ کی ولادت کے 7ویں دن سرور کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی اور اسد الغابات الجلد 3 صفحہ نمبر 13۔ علامہ کمال الدین کا بیان ہے کہ عقیقہ کے سلسلے میں دمبا ذبح کیا گیا۔ مطالب الاصول صفحہ نمبر 220۔ کافی کلینی میں ہے کہ سرور کائنات نے عقیقہ کے وقت جو دعا پڑھی تھی اس میں یہ عبارت بھی تھی، اللہم عظمہا
بعظمہ لحمہا بلحمہ دمہا بدما وشربا بشرع اللہم اجعلہا وکا الحمد وعلی حمد وعلی خدایا اس کی ہڈی مولود کی ہڈی کے عوض اس کا گوشت اس کے گوشت کے عوض اس کا خون اس کے خون کے عوض اس کا بال اس کے بال کے عوض قرار دے، اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کے لیے ہر بلا سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت حسن کا عقیقہ کر کے اس کے سنت ہونے کا دائمی بنیاد ڈال دی۔ مطالب الاصول میں صفحہ نمبر 220 میں بعض معاصرین نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ختنہ بھی کرایا تھا، لیکن میرے نزدیک یہ صحیح نہیں، کیونکہ امامت کی شان سے مختون پیدا ہونا ہی ہے۔ کنیت و القاب، آپ کی کنیت صرف ابو محمد علیہ السلام تھی، اور آپ کے القاب بہت کثیر ہیں، جن میں طیب، تقی، ثبت، سید زیادہ مشہور ہیں۔ محمد بن طلحہ شافعی کا بیان ہے کہ آپ کا لقب سید خود سرور کائنات کا عطا کردہ ہے۔ مطالب الاصول صفحہ نمبر 221 زیارت عاشورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا لقب ناصح اور امین بھی تھا۔ امام حسن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی نظر میں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسن علیہ السلام پیغمبر اسلام کے نواسے تھے، لیکن قرآن نے انہیں فرزند رسول کا درجہ دیا ہے۔ اپنے دامن میں چا بجا آپ کے تذکرہ کو جگہ دی ہے۔ خود سرور کائنات نے بے شمار احادیث آپ کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام الخاص نے بہت زیادہ حدیث بیان کی ہیں۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، الحسین والحسین امامان قائماً او قعداً، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، خواہ وہ اٹھیں یا بیٹھیں، قیام کریں یا خاموش ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ کی والد بزرگوار کی خلافت کے بعد آپ کی جانشینی کے بارے میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ ارشاد مفید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، الحسین والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کی پشت پر سوار تھے کہ ایک شخص نے کہا، واہ کیا خوب سواری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ کیا خوب سوار ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسنین علیہ السلام کو دوست رکھتا ہوں، جو انہیں دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک کندھے پر امام حسن کو اور ایک کندھے پر امام حسین کو بچھائے ہوئے لیے جا رہے ہیں کہ باری باری دونوں کا منہ چومتے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ حسنین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ آپ نے سجدے کو اتنا طویلائی کیا کہ وہ آپ کی پشت مبارک سے اتر آئے۔ اصحابہ
جلد 2 صفحہ نمبر 12۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اس دن سے امام حسن کو بہت زیادہ دوست رکھنے لگا ہوں جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بیٹھ کر انہیں داڑھی سے کھیلتے دیکھا۔ نور الابصار صفحہ نمبر 119 پر ہے۔ جس شب کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام، ولادت سے قبل ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے۔ خواب رسول کریم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے لخت جگر فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ آپ کی ولادت نے رسول کے دامن سے مقطوع النسل ہونے کا دھبا صاف کر دیا اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی ایک عملی اور بنیادی تفسیر پیش کر دی۔ آپ کا نام نامی مبارک ولادت کے بعد اسم گرامی حمزہ تجویز ہو رہا تھا، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا موسیٰ کے وزیر ہارون کے فرزندوں کے شبر و شبیر نام پر آپ کا نام حسن علیہ السلام اور بعد میں آپ کے بھائی کا نام حسین علیہ السلام رکھا۔ بجا اور انوار میں ہے کہ امام حسن کی پیدائش کے بعد جبرائیل امین نے سرور کائنات کی خدمت میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر حسن لکھا ہوا تھا۔ ماہر علم النسب علامہ ابو الحسین کا کہنا ہے خداوند عالم نے فاطمہ کے دونوں شہزادوں کا نام انظار عالم سے پوشیدہ رکھا تھا، یعنی ان سے پہلے حسن و حسین نام سے کوئی موسوم نہیں ہوا تھا۔ کتاب اعلام الورا کے مطابق یہ نام بھی لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ زبان رسالت دہان امامت میں علل الشرع میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم نے انتہائی خوش ہوئے اور ان کے دہان مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی۔ بہار الانوار میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی اور امام حسن اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو لعاب دہن رسول کم اور امام حسین کو زیادہ چوسنے کا موقع دستیاب ہوا تھا، اس لیے امامت نسل حسین میں مستقر ہو گئی۔ آپ کا عقیقہ آپ کی ولادت کے 7ویں دن سرور کائنات نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی تصدق کی اور اسد الغابات الجلد 3 صفحہ نمبر 13۔ علامہ کمال الدین کا بیان ہے کہ عقیقہ کے سلسلے میں دمبا ذبح کیا گیا۔ مطالب اصول صفحہ نمبر 220۔
کافی کلینی میں ہے کہ سرور کائنات نے عقیقہ کے وقت جو دعا پڑھی تھی اس میں یہ عبارت بھی تھی، اللہم عظمہا بے عظمہ لحمہا بے لحمہ دمہا بے دمہ و شربا بے شرع اللہم اجعلہا وکال حمد و آل حمد و علی۔ خدایا اس کی ہڈی مولود کی ہڈی کے عوض اس کا گوشت، اس کے گوشت کے عوض اس کا۔ دوستو یہ ویڈیو تاریخ پر مبنی روایات کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ اگر اس میں کوئی تواریخی حوالے میں کمی پیشی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کمنٹ ضرور کریں تاکہ اسی تاریخی ویڈیو بنانے میں میری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ والسلام۔